عرض کے حوالے سے، اس کے خد و خال کے حوالے سے، اس کی حیت کے حوالے سے کیا فیصلے ممکنات میں سے ہیں، اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے۔ کامران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کامران صاحب امید کرتے ہیں آپ کے عید کے دن جو ہیں مصروفیات کے ساتھ ساتھ خوش و خرم گزرے ہوں گے۔ سر سوال ایک یہ ہے کہ آج ملاقات بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی، اب اس ملاقات سے پہلے اسلم غاری صاحب کا ایک بیان آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف عرضہ سرائی علی امین گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں، اب انہی کی ملاقات ہوتی ہے، تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں یہ جو اس وقت طنز کے نشتر برسائے جا رہے ہیں یہ کم ہو جائیں گے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں پرانی پوزیشن پہ سب واپس چلے جائیں گے؟ دیکھیے، ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کس نے ملاقات کرنی ہے، کس نے ملاقات نہیں کرنی، یہ ان کا آپس کا انٹرنل معاملہ ہے، مگر یہ بات جو ہے وہ یقیناً ماحول کو بگاڑتی ہے، جو مولانا صاحب کے بارے میں عرضہ سرائی کرتے رہتے ہیں یا جو لوز جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں۔ تو مجھے تو کہیں پھر کسی نے جو ہے نا یقین دلایا تھا کہ وہ نہیں کریں گے ایسا، مگر پھر اسی کے آس پاس ایک آدھ دن آگے پیچھے کر کے پھر انہوں نے اسی طرح سے کوئی لوز اسٹیٹمنٹ دے دیا۔ تو اب اس میں نہیں کہہ سکتا، یا تو پھر پی ٹی آئی کی مرضی نہیں ہے۔ میں نے ایک کسی پروگرام میں کہا بھی تھا کہ اگر پی ٹی آئی کی مرضی نہیں ہے آگے بڑھنے کی تو ہمیں بتا دیں، معذرت کر لیں، کہیں کہ جی ہماری پارٹی کے اندر جو ہے نا یہ اس طرح کے مسائل ہیں، تو یقیناً جو ہے نا پھر ہر پارٹی اپنے اپنے طور پہ جدوجہد کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آزاد بھی ہے اور اس کا حق بھی ہے۔ ہم اپنے طور پہ جس طرح مناسب سمجھیں گے، ہم اپنی جدوجہد کریں گے، وہ ان کا حق ہے، وہ جس طرح سے چاہیں وہ آگے بڑھیں یا آگے نہ بڑھنا چاہیں یا جس طرح جو چاہیں وہ کریں۔ تو بجائے یہ کہ ہمیں نشانہ بنانے کی، اور پھر ہمیں بھی نہیں، مجھ جیسے کسی بندے کے اوپر کوئی تنقید ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری لیڈرشپ پہ، اور لیڈر بھی جو نا جو مطلب الٹیمیٹ لیڈر ہے ہمارا، اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کی جائے تو پھر جواب میں پھر ہماری طرف سے بھی کوئی سخت سرد گرم جو ہے نا وہ کوئی بات آ جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس طرف کس سمت میں آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا۔ اچھا کامران صاحب، جنہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی تھی، کیا وہ آج کل ملاقات کرنے والے ہیں؟ سنا ہے کہ عید کے بعد آپ کی کوئی ملاقات ہونی تھی، عید تو گزر گئی، بے شک پورا مہینہ شوال کا عید کا رہتا ہے، لیکن عید کے وہ 3 دن گزر گئے جس کے بعد سیاسی ہلچل شروع ہونی ہے، تو کوئی ملاقات ہو رہی ہے بہت جلد آپ کی؟ ایسا ہے کہ اپنا اس میں جو جن کے ذریعے مجھے پیغام آیا تھا، میں کوئٹہ میں ہوں، مولانا آج تک جو ہے ڈی آئی خان میں میری گو کی بات ہوئی ہے، مگر وہ ٹیلی فون کی بات نہیں تھی، تو وہ جو پیغام تھا وہ مولانا کو میں ایک آدھ دن میں بھی واپس آ جاؤں گا، مولانا بھی واپس آ جائیں گے، تو پیغام مولانا صاحب کی کو تک پہنچ جائے گا، پھر دیکھتے ہیں کوئی ڈیولپمنٹ آگے بڑھ سکتی ہے یا نہیں، اور اگر فرض کر لیجئے کہ یہی صورتحال چلتی رہی پھر تو ممکن نہیں رہے گا، مگر اگر کہیں پہ جو ہے نا وہ رجوع کرتے ہیں اپنے معاملات سے، توبہ طائب کرتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھا بھی جا سکتا ہے اور بات کو آگے لے کے بھی چلا جا سکتا ہے۔ کامران صاحب، سوال جو رانا صاحب نے کیا اس کا دوسرا پہلو یہ کہ کیا وہ جو دوستوں کی ملاقات ہے، ان دوستوں کی ملاقات میں آپ لوگوں کے نام بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کون سے والے دوستوں کی ملاقات؟ بانی پی ٹی آئی کے جو دوستوں کی ملاقات ہے، ایک پارٹی رہنماؤں کی، پھر وکلا کی، اور ایک دوستوں کی ملاقات والا دن جو ہوتا ہے، اس میں ایسا ہے کہ مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، اگر تو صرف پارٹیوں کے نزدیک آنے کے حوالے سے بات ہو تو پھر اس میں مولانا کے حوالے سے مولانا کی حد تک جو ہے نا ملاقات کا میں ذاتی طور پہ مخالف ہوں، مگر فرض کریے کہ کہیں پہ پاکستان کا معاملہ آ جاتا ہے، کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے جس میں ملکی مفاد کا معاملہ آ جاتا ہے، تو پھر میں نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا کہ مولانا جو ہے پاکستان کے لیے ہر ایکسٹینٹ تک جانے کے لیے تیار ہوں گے، تو میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں۔ ہاں، اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی پیغام کے حوالے سے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ جے یو آئی کی دوسرے درجے کی، تیسرے درجے کی، دوسرے لیئر کی، تھرڈ لیئر کی جو ہے نا وہ کوئی جو کارکن ہیں ان کے وہ جا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال سر اسی بیچ میں، آپ نے کہا کہ پاکستان کا معاملہ ہو تو پھر جایا جا سکتا ہے، یہ جو تحریک چلنی ہے تو پھر آپ اسے پارٹی کا معاملہ سمجھتے ہیں، مختلف پارٹیز کا؟ نہیں، وہ جو میں جس کو پاکستان کا معاملہ کہتا ہوں یا پاکستان کا معاملہ سمجھتا ہوں،
وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آج پاکستان کو صورتحال درپیش ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اس کے جو ڈسٹربنس ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، صوبہ بلوچستان میں، فرض کریے کہ اس کے اوپر بات کرنے کا معاملہ ہو، فرض کر لیجئے اس حوالے سے کوئی اے پی سی ہو، فرض کر لیجئے کہ اس کے حوالے سے جو ہے نا کوئی ایسا اعتماد ریاست بھی چاہے، حکومت بھی چاہے، پی ٹی آئی بھی چاہے، تو مولانا اپنا کردار اس حوالے سے وہ یقیناً جو ہے نا مگر تحریک کے حوالے سے وہ پھر تحریک کے حوالے سے وہ اس کے نیچے آ جاتا ہے معاملہ، وہ اس سے کم تر معاملہ آ جاتا ہے۔ اس میں اگر کوئی فرض کر لیجئے کوئی پیغام رسانی ہونی بھی ہے تو وہ حیدری صاحب جا سکتے ہیں، ہم لوگ جا سکتے ہیں، کوئی اور نیچے کے جو ہمارے جیسے جو وہ کارکن ہے وہ جا سکتے ہیں، اور پیغام کو جو نا وہ پوری حفاظت کے ساتھ یہاں سے وہاں لایا جا سکتا ہے، وہاں سے ادھر لے جایا جا سکتا ہے۔ مگر وہ مولانا کے حوالے سے جو میرے ذہن میں ہے وہ صرف یہی ہے کہ جو دو صوبوں میں اسپیشلی جو معاملات درپیش ہیں، اگر ان کو سلجھانے کے لیے جو نا مولانا سے، اور اس میں بھی ریاست کی بھی جو نا وہ رضامندی شامل ہو، حکومت کی بھی ہو اور پی ٹی آئی کی بھی ہو، مولانا یقیناً اس میں اپنا کردار ادا کرنا جو ہے وہ۔ کامران صاحب، موجودہ حالات بلوچستان اور کے پی کے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے کنٹرول میں ہیں اور وفاقی حکومت اسے بذات خود بغیر کسی دیگر سیاسی جماعتوں کی مدد کے حل کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی ان کے اندر جو نا وہ صلاحیت میں نہیں پاتا کہ یہ ان دو صوبوں کے جو معاملات ہیں وہ خود حل کر پائیں۔ اس کے لیے جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے اور جو بھی سیاسی قوتیں ہیں ان سے مدد کی ان کو ضرورت پڑے گی، اور یہ چونکہ اس وقت یہ ملک کو درپیش مسئلہ ہے اس لیے اس میں ہر ایکسٹینٹ تک جایا جا سکتا ہے۔ اچھا سر، میں پارٹی رہنمانی بطور ایک سیاستدان آپ سے یا اور ماہر قانون آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ علیمہ خانم صاحبہ کا ایک ٹویٹ آیا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں جیل اتھارٹیز نے یہ بتایا کہ میٹنگ نہیں ہو سکتی، گزٹڈ ہالیڈے ہے۔ کہتے نہ ہماری میٹنگ کروائی گئی نہ بیٹے سے بات کروائی گئی، لیکن آج کچھ لوگ جا کے ملتے ہیں گزٹڈ ہالیڈے ہونے کے باوجود، تو یہ کس طریقے سے ملا ہے؟ حالانکہ پارٹی رہنما ہے، وہ سی ایم ہیں صوبے کے، اعظم سواتی صاحب پہلے مل کے آتے ہیں، تو یہ والا جو معاملہ ہے ملاقات مینج ہو رہی ہیں، یہ ملاقاتیں اس طرح کی مینج ہوتی ہیں، یہ میرے علم میں بھی ہے، ایک وکیل کے طور پہ بھی میرے علم میں ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ چاہت ہوتی ہے وہاں پہ ملاقات مینج ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ چاہت نہیں ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ اتھارٹیز، آپ اتھارٹیز کہہ رہے ہیں، وہ اتھارٹیز جو ہے نا وہ اس معاملے میں ریلیونٹ نہیں ہوتی ہیں تو بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، جائیں چھٹی کریں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جیسے یہ میرا کوئٹہ میرا شہر ہے، تو اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی اگر ملاقات کا دن نہ بھی ہو تو کوئی عام سا بھی کوئی معاملہ ہو، اگر فرض کر لیجئے کہ میرے جیسا آدمی جا کے سپرنٹینڈنٹ کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر لے، اور کوئی وہ مجھے جانتا ہو تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جی کامران صاحب آپ آئے ہیں، تو آپ کے لیے گو کہ یہ ملاقات کا دن نہیں ہے، آپ کو 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ اس سے ملاقات کروا دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دفتر میں بھی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ تو یہ جب اتنا سا ایک سپرنٹینڈنٹ یہ کروا سکتا ہے تو پھر یہ ایک شخص جو ہے نا سابق وزیر اعظم رہا ہوگا، اگر اس سے ملاقات کروا دی جائے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، اور وہ بھی اس کے بہن بھائی بہن کی ہو گئی یا کسی پارٹی کے ساتھیوں کی ہو گئی۔ ماحول کو بہتر بنانا جو ہے اس وقت میرا خیال ہے وہ پاکستان کے مفاد میں۔ اچھا، سپریم ہائی کورٹ سے اوپر تو سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ سے اوپر تو اب کوئی عدالت پاکستان کے عدالتی معاملات پہ نہیں ہے، وہ اللہ کی عدالت، اللہ کی عدالت ہے، وہ تو پوری دنیا کی ہے نا جی، وہ وہاں سے تو انصاف پہ ملتا ہی ملتا ہے۔ اب سپریم ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے ایک فیصلہ دیا ملاقات کا، اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ آپ سمجھتے ہیں کتنا تگڑا ہے کہ اس فیصلے کو بالکل ماننے سے انکار کر دے؟ یہ 11ویں دفعہ غالباً فیصلے آئے ہیں مختلف عدالتوں کی ملاقاتوں کے، لیکن عمل نہیں ہوتا۔ یہ بہت بری بات ہے۔ ایک تو ویسی جو ہے نا وہ لا آف لینڈ جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو پارلیمان بنا دیتی ہے اور ایک جو ججز کا فیصلہ ہے اس کو بھی لا آف لینڈ ہی ہوتا ہے، وہ جج میڈ لا ہوتا ہے، اور اگر وہ کوئی سیٹسائڈ نہ ہو، ویری نہ ہو، کہیں پہ اس کو ماڈیفائی نہ کیا جائے تو وہ اس کی جو ہے وہ اس کا ماننا جو ہے وہ آپ کے فرائض میں ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو ایک تو توہین عدالت ہوتی ہے، مگر یہ آپ کی سیوک سینس کو بھی جو ہے نا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ شہری جو آپ کے اندر جو زندگی ہے اس میں آپ قانون کی جو ہے نا وہ آپ کا احترام کتنا ہے۔
تو یہ غیر مناسب نہیں، بالکل غلط بات ہے. اور جب ایک فیصلہ آ گیا، اگر آپ کوئی اختلاف کرتا ہے اس فیصلے سے، اس کو چیلنج کر لے اگلی عدالت میں، وہیں کوئی ریویو داخل کر دے، جو بھی ریمیڈی ہے قانون کے مطابق اس کو اویل کرے، مگر اس فیصلے کا احترام کرے. یہی ہمارے جو نا سیوک سینس کو ظاہر کرے گا. یہ اس سے پتہ چلے گا ہم کو دنیا میں، معاشرے میں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہم کتنے ترقی یافتہ. اچھا کامران صاحب، سننے میں ہے کہ 4 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بڑا دھماکہ کرنے جا رہی ہے، کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہی ہے. حالانکہ پے در پہ بیانات تو وہ دیتے رہے، لیکن وہ بھی ان کے دھماکے دار ہی تھے ان کے تئیں، لیکن دھماکہ کوئی ہوا نہیں. اب کی بار آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا دھماکہ ہو سکتا ہے جس سے وفاق میں کوئی دراڑ پیدا ہو سکتی ہے اتحاد؟ بیماری کا دھماکے کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے.